بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہوا کے تیز چلنے اور بادل دیکھنے سے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ یوں تو ہر وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب خوف و دہشت الہی سے معمور رہتا تھا، کسی وقت بھی اس سے خالی نہیں رہتا تھا اور بے فکری کبھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن تیز ہوا چلتی اور اس کے جھکڑ چلتے یا آسمان پر گہری گھٹا چھا جاتی اور سیاہ بادل منڈلانے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی فکر مند ہو جاتے، اور اس فکر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ کہیں یہ ہوا اور ابر مخلوق کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے اور اس کے ذریعے قوموں کو ہلاک و برباد نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یا آپ کے حلق کا قوہ نظر آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف مسکراتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا ہوا کو دیکھتے تو چہرہ انور پر تغیر صاف نمایاں ہوتا تھا، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی آپ گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے کو ہوتے، کبھی پیچھے کو ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، آسمان پر چھائے ہوئے اس ابر سے خوف و اضطراب کا سبب یہ ہے کہ کہیں یہ بادل اس طرح کا نہ ہو جس کے متعلق قوم عاد نے کہا تھا، ھذا عرض ممطرنا۔ پھر جب قوم عاد نے اس ابر کو دیکھا جو ان کی وادیوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابر ہے جو ہم پر برسے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ قوم عاد کو ایک تیز آندھی سے غرق کر دیا گیا تھا۔ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو طبی طور پہ اس میں تو نے رکھی ہے، اور وہ بھلائی جو اس میں پوشیدہ ہے یعنی منافع، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں رکھی گئی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔